السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شکیل تفسیر القرآن کے سامعین، آپ سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور اس کوشش میں اپنا حصہ ادا کریں کہ لوگ قرآن مجید کی اس تفسیر کو زیادہ سے زیادہ سنیں۔ دوستو، آج کے زمانے میں یا تو لوگ اردو نہیں جانتے یا وقت نہیں ہے کہ بیٹھ کر قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ اس لیے میری یہ ایک کوشش ہے کہ لوگ کم از کم آج کی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی قرآن اور اس کے احکام کو سمجھ سکیں۔ باقی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو باعمل بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر سنیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں، خواہ وہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو۔ اس وجہ سے کہ تمام نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے اور سوا اس مالک کے اور اس کی تعداد کوئی نہیں جانتا، اسی کی طرف سے ہیں۔ اسی نے اپنی اطاعت کرنے کے تمام اسباب ہمیں عطا فرمائے، اسی نے اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے تمام جسمانی نعمتیں ہمیں انعام دیں، پھر دنیاوی بے شمار نعمتیں اور زندگی کی تمام ضروریات ہمارے کسی حق کے بغیر ہمیں اس نے ہبہ کی، یعنی کہ نوازا ہے یا عطا فرمایا ہے۔ اس کی ہمیشگی والی نعمتیں، اس کے تیار کردہ پاکیزہ خام جنت میں ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی اس نے ہمیں سکھا دیا۔ بس ہم تو کہتے ہیں کہ اول آخر اسی مالک کی پاک ذات ہر طرح کی تعریف اور حمد و شکر کے لائق ہے۔ الحمدللہ یہ ثنا کا کلمہ ہے، یعنی کہ تعریف کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ثنا آپ خود کی ہے، اور اسی ضمن میں گویا یہ فرما دیا ہے کہ تم کہو الحمدللہ۔ بعضوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں اور اس کی بلند و بالا صفتوں سے اس کی ثنا کرنا ہے، اور الشکر للہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ قول ٹھیک نہیں، اس لیے کہ زبان عرب کو جاننے والے علماء کا اتفاق ہے کہ شکر کی جگہ حمد کا لفظ اور حمد کی جگہ شکر کا لفظ بولتے ہیں۔ اگر کوئی الحمدللہ ہی شکراً کہے تو جائز ہے۔ دراصل علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے میں کلام ہے۔ پچھلے علماء میں مشہور ہے کہ حمد کہتے ہیں زبانی تعریف بیان کرنے کو، خواہ جس کی حمد کی جاتی ہو اس کی لازم صفتوں پر ہو یا متعدی، یعنی کہ تمام صفتوں پر، تمام خصوصیتوں پر، اور شکر صرف متعدی یعنی کہ کئی خاصیتوں پر ہوتا ہے۔ اس میں عموم خصوص اس حیثیت سے ہے کہ جس پر واقع ہوں حمد کا لفظ شکر کے لفظ سے عام ہے، اس لیے عام وہ لازم اور متعدی دونوں اوصاف پر آتا ہے۔ قدوسیت اور کرم دونوں پر حمدتہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ صرف زبان سے ہی ادا ہو سکتا ہے، یہ لفظ خاص ہے، اور شکر کا لفظ عام ہے کیونکہ وہ قول، فعل، نیت تینوں پر بولا جاتا ہے، اور صرف متعدی صفتوں پر بولے جانے کے اعتبار سے شکر کا لفظ خاص ہے۔ قدوسیت پر شکرتہ نہیں کہہ سکتے، البتہ شکرتہ علی کرمہ و احسانہ الیہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ تھا خلاصہ متأخرین کے قول کا، واللہ العلم۔ تمہید میں حمد سے بھی زیادہ مبالغہ ہے۔ حمد شکر سے عام ہے۔ شکر کہتے ہیں کسی محسن کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کی ثنا کرنے کو۔ عربی زبان میں شکرتہ اور شکرتُ لہ دونوں طرح کہتے ہیں، لیکن احسان سے پہلے، احسان کے بعد لازم صفتوں پر، متعدی صفتوں پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس کا عام ہونا ثابت ہوا۔
واللہ العلم۔ حمد کی تفسیر اقوال سلف سے یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ اکبر کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس کلمے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرما لیا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا کہنا خدا تعالیٰ کو بھلا لگتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ شکر کا ہے۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا، بس اس کلمے میں شکر کے علاوہ اس کی نعمتوں، ہدایتوں، احسان وغیرہ کا اقرار بھی ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، خدا کی چادر ہے۔ ایک حدیث بھی ایسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نے الحمدللہ رب العالمین کہہ لیا تو تم نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، اب اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ اسود بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے ذات باری تعالیٰ کی حمد میں چند اشعار کہے ہیں، اگر اجازت ہو تو سناؤں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور وہ اس پر الحمدللہ ہی کہے تو دی ہوئی نعمت لے لی ہوئی سے افضل ہے۔ فرماتے ہیں اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ کلمہ ساری دنیا سے افضل ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا دے دینا اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی الحمدللہ کہنے کی توفیق دینا ہے، اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے اور اس کلمے کا ثواب باقی ہی باقی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے المال والبنون، یعنی مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے اور نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے، ثواب والے اور نیک امید والے ہیں۔ ابن ماجہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے ایک مرتبہ کہا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہی کا و عظیمی سلطانی کا۔ فرشتے گھبرا گئے کہ ہم اس کا کتنا اجر لکھیں۔ آخر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عرض کی کہ تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اسے کس طرح لکھیں۔ پروردگار نے باوجود جاننے کے ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا؟ انہوں نے بیان کیا کہ اس نے یہ کلمہ کہا ہے۔ فرمایا تم یوں ہی اسے لکھ لو، میں آپ اسے اپنی ملاقات کے وقت اس کا اجر دوں گا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت علماء سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے بھی الحمدللہ رب العالمین افضل ہے، کیونکہ اس میں توحید اور حمد دونوں ہیں، اور علماء رحمۃ اللہ علیہما کا خیال ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ہے، اس لیے کہ ایمان و کفر میں یہی فرق کرتا ہے۔ اسی کے کہلوانے کے لیے کفار سے لڑائیاں کی جاتی ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ ایک اور مرفوع حدیث میں ہے کہ جو کچھ میں نے اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے کہا ہے، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، یعنی حمد کی تمام قسمیں اور جنسیں سب کی سب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثابت ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ باری تعالیٰ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں اور تمام ملک تیری ہی ہے، تیرے ہاتھ تمام بھلائیاں ہیں اور تمام کام تیری ہی طرف لوٹتے ہیں،
رب کہتے ہیں مالک اور مستصرف کو۔ لغت میں اس کا اطلاق سردار اور اصلاح کے لیے ہیر پھیر کرنے والے پر بھی ہوتا ہے۔ ان سب معنی کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ پاک نام بھگتا ہے۔ رب کا لفظ یہی سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے پر نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اضافت کے ساتھ ہو تو اور بات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہم عبداللہ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے رب کے ساتھ بھی کسی اور نام کا اضافہ کر کے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ خالصتاً صرف اللہ کا نام کہیں پر بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اضافت کے ساتھ ہو تو اور بات ہے، جیسے رب الداری یعنی گھر کا پالنے والا وغیرہ۔ بعض کا تو قول ہے کہ اسم اعظم یہی ہے، عالمین جمع ہے عالم کی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کو عالم کہتے ہیں۔ لفظ عالم بھی جمع ہے اور اس کا واحد لفظاً ہے ہی نہیں۔ آسمان کی مخلوق، خشکی اور تری کی مخلوقات کو بھی عوالم یعنی کئی عالم کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایک زمانے اور ایک ایک وقت کو بھی عالم کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس سے مراد کل مخلوق ہے، خواہ انسانوں کی ہوں یا زمینوں کی یا اس کے درمیان کی، خواہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ انہی سے اس کی مراد جنات اور انسان بھی روایت کی گئی ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی غیر معتبر سند ہے، یہ منقول ہے۔ اس قول کی دلیل قرآن کی آیت لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرٌ بھی بیان کی جاتی ہے، یعنی تاکہ وہ عالمین یعنی جن اور انس کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ فرع اور ابو عبید کا قول ہے کہ سمجھدار کو عالم کہا جاتا ہے، انسان، جنات، فرشتے، شیاطین انہیں عالم کہا جائے گا، جانوروں کو نہیں کہا جائے گا۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ابو محسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر روح والی چیز کو عالم کہا جاتا ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر قسم کو ایک عالم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 70,000 عالم پیدا کیے ہیں، آسمانوں والے ایک عالم، زمینوں والے سب ایک عالم، اور باقی کو خدا ہی جانتا ہے، مخلوق کو ان کا علم نہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کل ایک عالم ہے، سارے جنات کا ایک عالم ہے، اور ان کے سوا 18,000 یا 14,000 عالم اور ہیں۔ فرشتے زمین پر ہیں اور زمین کے 4 کونوں میں ہر کونے میں 3,500 عالم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ قول بالکل غریب ہے، اور ایسی باتیں جب تک کسی صحیح دلیل سے ثابت نہ ہوں ماننے کے قابل نہیں ہوتی۔ 1,000 امتیں ہیں، 600 تری میں ہیں یعنی کہ پانی میں، اور 400 خشکی میں یعنی کہ زمین پر۔ سعید بن مسیب رحمت رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ہے۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں 1 سال ٹڈیاں نہ نظر آئیں، بلکہ دریافت کرنے پر بھی پتہ نہ چلا۔ آپ غمگین ہو گئے اور یمن اور شام اور عراق کی طرف سوار دوڑائے کہ کہیں بھی ٹڈیاں نظر آتی ہیں یا نہیں، تو یمن والے سوار تھوڑی سی ٹڈیاں لے کر آئے اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیں۔ آپ نے انہیں دیکھ کر تکبیر کہی اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 1,000 امتیں پیدا کی ہیں، جن میں سے 600 تو تری میں ہیں اور 400 خشکی میں۔ ان میں سے سب سے پہلے جو امت ہلاک ہوگی وہ ٹڈیاں ہوں گی، بس ان کی ہلاکت کے بعد پے در پے اور سب امتیں ہلاک ہو جائیں گی، جس طرح کے تسبیح کا تاگا ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے سب موتی جھڑ جاتے ہیں۔ اسی کے راوی محمد بن عیسیٰ حلالی ضعیف ہیں۔ سعید بن مسیب
رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ قول مروی ہے۔ وہب بن منبع فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں، دنیا ساری کی ساری ان میں سے ایک عالم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40,000 عالم ہیں، ساری دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ زجاج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ سب عالم ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قول صحیح ہے اس لیے کہ یہ تمام عالمین کو شامل ہے۔ جیسے فرعون کے اس سوال کے جواب میں کہ رب العالمین کون ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ